نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم سٹیج باندې ناس د متحدہ مجلس عمل قائدین زعماء امت دما ډیرو درنو ډیرو قدرمندو په اسلام مینو او په دین سرشندلو خوږو ورونو په دغه عظیم الشان اجتماع باندې زه د مالاکنډ تمام مسلمانانو ته تمام غیرتمندو ته مبارکي پیښوم په دغه کامیاب جلسې باندې تاسو دنیا ته پیغام ورکړ چې د عامو انتخاباتو نتیجه هغه د مجلس عمل په حق کې ده الیکشن بلا 25 تاریخ باندې وي خو تاسو امت ته د نن ورځې نه زیری ورکړ د ما محترم ورونو په دغه الیکشن کې ظاهره خبره ده چې قوم به یو وارې بیا دا فیصله کوي چې د ملک مستقبل واک د چا په لاس ورکي قوم به د نوي سره یو نوی قیادت ټاکي پارلیمنٹ ته به خپل نمایندگان لیږي په کم ووټ چې قیادت بدلیږي په کم ووټ چې حکومت بدلیږي په کم ووټ چې نظام بدلیږي هغه نه تاسو د خپل ووټ قدر و قیمت او د هغه اهمیت اندازه لګولای شئ د ما محترم ورونو په دې وخت کې مسله دا ده چې په پاکستان باندې له اویاو کالونه مذهب بیزار قوتونه قابض دي که پارلیمنٹ ته که زمونږ د پاکستان بیوروکریسی ده
که زمونږ د پاکستان معاشي او سیاسي نظام ده دغه قوتونه په مسلط دي او دنیا ته دا وایي چې مونږ خو هم مسلمانان یو، مونږ خو هم جماعت منو، مونږ خو هم منځونه کوو، خو مونږ ډېر نرم اسلام دنیا ته وړاندې کوو. او دا علما او مذهبي خلک دا شدت پسند دي، نو مونږ ته شدت پسند ووایي او ځان ته روشن خیال ووایي. زما ورونو په دغه نظریې او په دغه فکر ځان ته روشن خیال ویل دا د نن خبره نه ده. د نبی علیه السلام په زمانه کې هم د طائف یو وفد پیغمبر علیه السلام ته مدینه منورې ته راغی او پیشکش ورته وکړ چې موږ ستا کلمه منو، خو په دغه شرط باندې چې زموږ دا شرطونه به منې. په هغو شرطونو کې یوه دا خبره هم وه چې تا خو شراب حرام کړي دي، خو زموږ محفلونه د شراب نه بغیر نامکمله وي. موږ په هغې داسې عادت یو چې موږ دا شراب پرې خدای نشو، لہذا هر چند چې تا حرام کړي دي خو موږ دپاره به حلال وي. نبی علیه السلام ته دا شرط پیش کړ چې تا زنا حرامه کړې ده، خو زموږ نوجوانان اوس د دغه حرام کارۍ داسې عادتګرې ګرځېدلي دي چې موږ دا عادت نشو پرېښودای. تا که زنا هر څو حرامه کړي خو موږ ته به حلاله وي. تا سود حرام کړی ده، سودی کاروبار ته د حرام ویلی دي، خو زمونږ یو تجارتي نیټ ورک ته په علاقه کې که مونږ په ځان باندې دا سود حرام کو نو مونږ ته به لویه تجارتي خساره ورسي. دا شرطونه ومنئ او بیا هغه نه بعد مونږ ستا کلمه منو. دا روشن خیالي دا د نن زمانې خبره نه ده، دا ذهنیت د هغه زمانې نه را روان ده. خو نبی علیه السلام دغه تمام شرطونه مسترد کړل او غیر مشروط کلمې ته آماده کړل. ورونو نن هم زما او ستا مقابله په هغه انداز باندې ده چې دا خلک په ملک د شرابو بې باکي هغه څه مسله نه بولي، فحاشي او غریاني او دغه لغر کلچر دا څه باک نه بولي په وطن کې، وایي دې ته د اجازت وي. اویا کاله ووتل، وایي مونږ د جناح صاحب پاکستان غواړو. جناح صاحب چې کله د سټیټ بینک آف پاکستان اوله افتتاحي جلسه وه، جناح صاحب هغه خبره په ریکارډ باندې لیکلې ده چې د ویلیو چې زمونږ د پاکستان معیشت بنیاد به اسلامی تعلیمات وي، د مغرب فلسفه معیشت دنیا ته یا جنگونه ورکړي دي یا تباهیانې ورکړي دي. نن زه دې قوتونو ته وایم چې په پاکستان باندې دوی حکمراني کوي او سود نظام برقرار ساتي، د قائد اعظم دغه قول ته ولې نه ګوري او د ده دغه فرمان ولې نه عملي کوي؟ زما محترم ورونو دغه دوو نظریاتو کې جنگ ده. په دغو نظریاتو کې اوس یاد وساتئ چې اقتدار ته رسېدل او فتوحات حاصلول یوه زمانه وه چې دا جنگ به په تورو جنګېده، دا به په ټوپک باندې و، په توپو باندې به جنګونه او اقتدار ته به خلک رسېدل. لیکن نن هغه توره او ټوپک ستا د ووټ پرچۍ ته راغه. اوس ستا په لاس کې د ووټ پرچۍ دا ستا توره هم ده، دا ستا ټوپک هم ده. که ته دغه توره د حق په تایید کې استعمال کړې نو بیا به حق ګټي، او که ته دا د باطل په صورت کې استعمالوې خو باطل به وګټي. زما محترم ورونو نن دا خبره مونږ تاسو ته دې پاره کوو چې تاسو کله هم مونږ اسمبلۍ ته لېږلي یو نو دې مخلوق سره زمونږ واسطه یي. که آئین وایي
چې د پاکستان نوم به اسلامی جمهوریه پاکستانی نو دا خلق مونږ ته وایي چې دا اسلامی نوم دې کټ کړئ. مونږ د ملک نوم اسلامی قبول نه ده. مونږ د دوی دغه نظریې مقابله کړې ده. که د پاکستان آئین وایي چې حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي، مونږ په خپلو غوږو په خپلو سترګو لیدلي او کتلي چې دا د الله حاکمیت شق دا د آئین نه وباسئ. که آئین وایي چې اسلام به د پاکستان مملکتي مذهب وي، نو دې خلقو په کمیټیو کې ویلي دي چې اسلام د ملک نه وباسئ، د ریاست نه وباسئ، د سیاست نه وباسئ، چې څو پورې زمونږ په سیاست او ریاست کې د مذهب عمل دخل وي دلته به فساد وي. اسلام ته د فساد نسبت کاو، مذهب ته د فساد نسبت کاو، ځان ته نه کتل چې کله د قومیت په نوم باندې انسانان جنګي، کله د علاقایت په نوم باندې انسانان جنګي، کله د مهاجر او د سندھی په نوم باندې انسانان جنګي، کله د سرائکی او د پنجابي په نوم باندې انسانان جنګي، کله د پنجابي او د پښتون په نوم باندې قومونه جنګي، په جبهه جنگونه دوی کوي، په وطن جنگونه دوی کوي، په علاقایت نفرتونه دوی پیدا کوي. دا هر څه دوی کوي، لیکن الزام په مذهب لګئی چې فرقه واریت. که مذهب فرقه واریت ته ترجیح ورکولی یا مذهبي دنیا فرقه واریت قبلولی، نن به دا تمام مکاتب فکر ستا په سٹیج باندې په یو ځای نو ناست. میرے محترم دوستو، اس پارلیمنٹ میں جب ہم نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ قرآن و سنت قانون سازی کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ پھر حلال اور حرام کا فرق کون بتائے گا؟ کہنے لگے ہماری خواہشات. اگر معاشرہ چاہے گا تو وہ حلال ہوگا، اور جب معاشرہ کسی کام کو نہیں چاہے گا تو وہ حرام ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر معاشرہ چاہے کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے تو پھر کیا یہ حلال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حلال ہوگا. یہ باتیں ان لوگوں نے کہی جو آج اس صوبے میں اور بلوچستان میں آپ کے اور ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، پچھلی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک ترمیم تیار کی گئی. میں ان دنوں میں بھی عمرے پر تھا جب مجھے معلوم ہوا. ہم نے تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کیا، کراچی میں 10 لاکھ سے زیادہ عوام کو اکٹھا کیا، اور ہم نے حکمرانوں کو چیلنج کیا. حکمرانوں نے پاپائے روم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم توہین رسالت کا قانون ختم کریں گے. میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ آپ نے 1000 پاپائے روم کے ساتھ وعدہ کیا ہو، لیکن میں نے بھی روزہ اطہر پر آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی توہین کا مقابلہ، آپ کی توہین کے قانون کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور اس قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. آپ کی توہین کی جرت کسی کو نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن. ہم نے حکومت کو پسپائی پہ مجبور کیا تھا. اس موجودہ حکومت میں قانون تو انتخابی اصلاحات کا بن رہا تھا، لیکن کسی نے چوری کر لی اور ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے کی کوشش کی. ہم نے اس کو پکڑا. میں تب بھی عمرے پر تھا اتفاق سے. میں نے وہاں سے وزیر اعظم سے بات کی. 24 گھنٹے کے اندر مسئلے کو قابو پا لیا اور اگلے دن ترمیم کر کے اس گند کو نکالا. لیکن سوال یہ تھا
کہ چوری کا مال تو برآمد ہو گیا لیکن چور کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج جب ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وہ رپورٹ شائع کرو، تو جب رپورٹ شائع ہوئی تو چور کون نکلا؟ پی ٹی آئی کا شفقت محمود نکلا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے، اور پشتون بیلٹ جس کے بارے میں 2013 میں مجھے کہا گیا کہ ہم نے پشتون بیلٹ پر اس لیے پی ٹی آئی کو مسلط کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے بہتر آدمی ہمارے پاس اور نہیں تھا۔ یہ باتیں آپ کے بارے میں کہ جیسے پٹھانوں کے ایمان کو خریدنا ہے، ان کے سینوں سے مذہب کو نکالنا ہے، اور پھر آپ نے وہ مناظر دیکھے کس طرح ہمارے معاشرے کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالا، ہماری بیٹیوں اور بہوؤں کے سروں سے کس طرح دوپٹے نوچے گئے، کس طرح دختران قوم کو بازاروں میں لایا گیا۔ یہ سارے مناظر آپ نے ان لوگوں کو دیکھے ہیں۔ میرے خیال میں آج میں پشتون کے عقیدے ہی کو نہیں جھنجھوڑ رہا، میں پشتون کی غیرت کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں۔ کہاں گئی پشتون قوم کی وہ غیرت؟ پشتون ہوگا اور اس پارٹی کا جھنڈا اٹھائے گا، شرم نہیں آئے گی اس کو اپنی بہو پہ غیرت نہیں آتی، اس کو اپنی بیٹی پہ غیرت نہیں آتی، اس کو اپنے گھر کے حرم پہ غیرت نہیں آتی، اس کے اپنے گھر کے شرم پر غیرت نہیں آتی۔ اور اس قسم کا ماحول ہم اپنی آنکھوں سے ملک پہ دیکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس پر خاموش رہتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے اندر شرم اور کچھ حیا ہونی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی گفتگو کا آغاز جمہوریت سے ہوتا ہے اور جس کا خاتمہ جمہوریت پر ہوتا ہے، میں آج کی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1970 میں شیخ مجیب الرحمن بڑی اکثریت سے کامیاب ہوا تو اس کی اکثریت کا انکار اس وقت پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت، کہ آپ قوم کی منتخب اکثریت کا انکار کر دیں۔ یہ تاریخ کے اوراق ہیں، صاف ستھرے اوراق۔ اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان کو دو لخت کرنا برداشت کیا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت یہ کہا تھا جب بنگال بنگلہ دیش بن چکا تھا، یہ ان کے الفاظ تھے جلسے میں کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا، ملک ٹوٹ گیا، اور ان کے الفاظ تھے شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ انہوں نے کہا تھا ادھر ہم اور ادھر تم، انہوں نے کہا تھا 2 پارلیمنٹ ہونے چاہیے، انہوں نے کہا تھا 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے، مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم اپنا اور یہاں کا وزیر اعظم میں ہوں گا۔ ملک کو 2 لخت کرنا، جمہوریت کا انکار کرنا، اور پھر سن 1973 میں بلوچستان کی منتخب اسمبلی اور اس کی منتخب حکومت کو برطرف کیا گیا۔ یہ تھی ان کی جمہوریت کا آغاز، اور اس جمہوریت پر مفتی محمود نے غیرت کھائی، اور مفتی محمود نے اپنے صوبے کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے ان کی جمہوریت کہ سن 1977 کے انتخابات میں ملک بھر میں دھاندلی کی گئی، دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں تحریک چلائی گئی۔ اتنی بڑی دھاندلی اور دھاندلی کے خلاف اتنی بڑی تحریک، یہ پاکستان کی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو چکا ہے، یہ بھی اسی پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج وہ ہمارے سامنے کس بنیاد پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟
کس بنیاد پر عوام کی بات کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اگر مالاکنڈ کو ترقی دینی ہے، اگر مالاکنڈ کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دینا ہے، تعلیم اور انصاف دینا ہے، تو متحدہ مجلس عمل کے علاوہ آپ کے لیے کوئی جماعت نہ امنگ بن سکتی ہے، نہ آرزو بن سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ اس الیکشن میں آپ نے حق کو ووٹ دینا ہے۔ اپنی یہ تلوار پرچی کی صورت میں، اپنا یہ بندوق پرچی کی صورت میں آپ نے کتاب کے حق میں استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے کتاب جیتے گا، قومی اسمبلی میں بھی کتاب جیتے گا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی کتاب جیتے گا۔